بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ چند دن قبل کچھ دوستوں کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے اور اتفاق بھی ہوا، کچھ پوسٹیں دیکھنے کا، کچھ ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا، جن کے اندر ایک بات قرآن مجید کے اندر سے ایک آیہ مقدسہ پڑھ کے اس کا غلط مفہوم بیان کیا جا رہا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مجھے چند دوستوں نے اس بارے میں یہ کہا کہ اس کی کوئی نہ کوئی تلافی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں میں نے آج یہ ارادہ کیا کہ اس کا صحیح جو مطلب ہے اس کو بیان کیا جائے، اس بارے میں جو صحیح مسئلہ ہے اس کو بیان کیا جائے اور قرآن مجید برہان رشید کے روح سے اس کو بیان کیا جائے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کی طرف سے لوگوں میں ایک عوام الناس میں مطلب کہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے اور یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو میں اس بات کی وضاحت کے لیے آج بیٹھا ہوں، انشاءاللہ العزیز اپنی استطاعت کے مطابق میں اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ آیہ مقدسہ سورۃ الصافات کی ہے، 23ویں پارے کا یہ 7واں رکوع ہے۔ صافات سورت کی آیت نمبر 83 ہے، 83 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ اس کے شیعوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں اس بات کی سب سے پہلے وضاحت کر دوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اور نظریہ، اور ہم اس بات پہ بلکہ صرف اہل سنت و جماعت نہیں، تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جہاں پر بھی شیعہ کا لفظ آتا ہے وہاں پر اس سے مذہب شیعہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے شیعہ کے لفظ سے گروہ مراد ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ لفظ 14 مقامات پہ آیا ہے، بعض جگہوں پر یہ تا کے ساتھ آیا اور بعض جگہ پر تا کے بغیر آیا ہے، لیکن ہر جگہ پر اس کا معنی گروہ ہے، مذہب شیعہ اس سے مراد نہیں ہے، اور مذہب شیعہ اس سے مراد لینا یہ نری جہالت ہے۔ اور اس سلسلے میں میں نے اہل تشیع کے تراجم بھی دیکھے ہیں جن کے اندر لفظ شیعہ کا معنی گروہ کیا گیا ہے، مذہب شیعہ نہیں اس کا معنی کیا گیا۔ لیکن چند لوگ چونکہ یہ آیہ مقدسہ پڑھ کے لوگوں کے اندر ایک فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو شیعہ ان کے لفظ ان کے ساتھ استعمال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے گروہ میں سے ہیں۔ کس کے گروہ میں سے ہیں؟ تو لوگ یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں سے تھے۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس سے پچھلی آیات بینات میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس سے مراد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام مولا علی کے شیعہ تھے، جس طرح کے لوگ آج کل دعویٰ دار ہیں، تو اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے، کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے جس شریعت کا پرچار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی شریعت مطہرہ کا پرچار کیا۔ اب اس سلسلے میں اگر یہ سمجھا جائے کہ شیعہ جہاں پر لفظ آئے قرآن مجید میں تو اس سے اگر مذہب شیعہ یہ مراد لیا جائے، تو میں اب اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اگر یہی معنی اس کا مراد لیا جائے، شیعہ سے شیعہ مذہب مراد لیا جائے، تو پھر خرابیاں جو آئیں گی وہ دوسرے لوگ خود ہی دیکھ لیں، پھر جو خرابیاں آئیں گی پھر ان کو بھگتنا بھی پڑیں گی۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ یہ پارہ نمبر 20 ہے، اس کا رکوع نمبر 4 اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے زمین کے اندر غلبہ پا لیا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ بنا لیا۔ اگر تو یہاں پر لفظ سے شیعہ مراد لیا جائے، شیعہ مذہب، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جو فرعون کے ساتھ مل گئے تھے وہ سارے کے سارے شیعہ بن گئے،
یعنی فرعون کے ساتھ جو جو ملتا گیا وہ شیعہ بنتا گیا. اس کا تو بالکل پھر واضح مطلب یہی بنتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جو لوگ اس سے مذہب شیعہ مراد لیتے ہیں وہ بھی اس لفظ اس معنی کو ناپسند کریں گے. وہ بھی نہیں پسند کریں گے کہ ہمیں فرعونیوں کے ساتھ ملا دیا جائے یا ہمیں فرعون کے ساتھ والا بنا دیا جائے. تو یہ ایک خرابی یہ ہوئی. اب دیگر آیات بینات یہاں پر اور بھی ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں، لیکن میں تمام آیات بینات تو یہاں پہ وقت کی نزاکت سے میں کوٹ نہیں کر سکتا. اب دوسری جگہ پہ پارہ نمبر 8 ہے، رکوع نمبر اس کا 7 ہے، اور سورۃ الانعام کی آیہ مقدسہ 159 یہ آیہ مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ کون تھے؟ وکانوا شیعا، فرمایا وہ شیعہ تھے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شیعہ سے مراد مذہب شیعہ ہے، ان کو چاہیے پھر یہ مانے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے بھی وہی شیعہ ہیں. اور صرف یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت فرمائی لست منہم فی شیء. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان لوگوں کے ساتھ بالکل دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہو یہاں لفظ سے شیعہ کے لفظ سے مذہب شیعہ مراد ہے، تو پھر اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارا ان کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے. ایک دور کا تعلق نہیں ہے، اور دوسرا وہ فسادی اور فتنہ باز اور دین کے اندر فتنہ واریت، فرقہ واریت اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے وہ لوگ ہیں. وہ کون ہے؟ وکانوا شیعا. اس آیہ مقدسہ نے ثابت کر دیا کہ وہ شیعہ. پھر آگے دیکھیے پارہ نمبر 21 ہے، رکوع نمبر اس کا 7 ہے، سورۃ الروم کے اندر 31 اور 32 نمبر آیہ مقدسہ، 31 اور 32 نمبر آیہ مقدسہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع لاتے، واتقوا، اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. آگے فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ تھے. اب ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ شیعہ سے مراد مذہب شیعہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہاں پر شیعہ سے مراد گروہ ہے. تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ پھر مطلب یہ بنے گا کہ ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑا ٹکڑے کر دیا اور وہ ایک گروہ بن گئے. یہاں گروہ والا اگر مانا نہ کیا جائے، مذہب شیعہ مراد لیا جائے، تو پھر اس کا نتیجہ بھگتیں وہ لوگ اور کہیں کہ ہم ہی ہیں کہ جو دین کے ٹکڑے کرنے والے ہیں. پھر آگے چلیے تو آگے پارہ نمبر 14 ہے، اس کا رکوع نمبر 1 ہے، اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 اور 11. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تحقیق ہم نے بھیجا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی رسولوں کو، ہم نے تم سے پہلے بھی رسول مبعوث فرمائے فی شیع الاولین، پہلے شیعوں میں. اگر مذہب شیعہ مراد لینا ہے تو نتیجہ بھگتے ہیں. پہلے شیعوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے شیعوں میں ہم نے رسولوں کو مبعوث فرمایا. تو پھر اس کا ہوا کیا؟ آگے فرمایا، آگے یہ ہوا وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جو بھی رسول شیعوں کے پاس، پہلے والے شیعوں کے پاس آتا تھا، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جو شیعہ تھے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا، وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو جو لوگ کہتے ہیں یہاں شیعہ سے مراد مذہب شیعہ ہے، پھر اس کا نتیجہ بھگتیں، وہ اس کے نتیجے کو سمجھیں کہ نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یہ لوگ وہ تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی مذاق اڑانے والے تھے. ہم نے اس بات کی مختصر الفاظ میں وضاحت کر دی ہے قرآن مجید سے ہی کہ یہاں پر شیعہ کے لفظ سے مذہب شیعہ مراد نہیں ہے، بلکہ شیعہ کے لفظ سے گروہ مراد ہے. اگر گروہ مراد لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر گروہ مراد نہیں لیتے، اس سے مذہبی شیعہ مراد لیتے ہیں، تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو لوگ ملک پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.